وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارشیں اتارنے والا کون؟ اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اللہ اپنی بارشیں نازل کرتا ہے۔ مایوس ہوئے تھے نا، یہ 2 مہینے کی بات ہے، لوگ ٹینکر لجا کر ان کو پانی پلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب کیا ہوا؟ میں اس مایوسی کے بعد وہ بارشیں برسانے والا کون؟ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہ ہی تعریف کے لائق ہے۔ حکم ہوئے کہ میں برسے، حکم ہوتا ہوئے تھے می برسے، بنا حکم ہوتے کوئی ایک بوند بھی برسا نہ سکا، ہے کہ نہیں؟ کالی گٹائیں آتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں سامان سمیٹ لو، کالی گٹائیں آ گئی، بارش ہو جائے گی، تھوڑی دیر بعد دھوپ نکل آتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ سارے اختیار کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ پھر ہر شخص چاہتا ہے کہ میں عالم بن جاؤں، علم ہو جائے، لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا ہے سارے طلباء پڑھنے والے کامیاب نہیں ہوتے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، علم بھی اتنا ملنا ہے جتنا اس کی مرضی، اس کو ملنا ہے جس کو اس کی مرضی۔ ہر والدین کی کوشش ہوتی ہے میرا بچہ تعلیم حاصل کر لے، اونچی ڈگری حاصل کر لے، ہمارا بچہ عالم بن جائے، لیکن سب کی کوششیں کامیاب نہیں ہوتی۔ کس کے اختیار میں؟ یہ بھی اللہ کے اختیار میں۔ پھر ہر بندہ چاہتا ہے میری اولاد نیک ہو، صالح ہو، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، لیکن یہ بھی مرضی اس کی، کیونکہ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جسے وہ چاہے ہدایت دے دے، جسے وہ ہدایت دے دے کوئی اسے گمراہ کرنے والا نہیں۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ راستے سے ہٹا دے کوئی اس کو راہ پہ لگانے والا نہیں، چاہے نبی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ نے فرما دیا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی ضروری نہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو آپ ہدایت پر لے آئیں۔ اور نبی اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت پر نہیں لا سکتے، تو میں اور آپ، بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ مولوی لوگ، ان کے بچے بگڑے ہوئے، ان کے بچے اور طرح، یہ اور طرح، یہ باتیں کرتے ہیں، بچے ان کی اور باتیں کرتے ہیں۔ بھائیو یہ اختیار کس کا؟ اللہ کا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت کس کو ملنی ہے؟ جس کو اللہ چاہتا ہے۔ پھر یہ لڑائیاں جھگڑے ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپس میں پیار محبت ہو، الفت ہو، خصوصاً یہ چاہتے ہیں فیملی والے، برادریوں والے، ہماری برادری ایک رہے، مل کر رہے، محبت کے ساتھ رہے، لیکن یہ بھی اختیار کس کا ہے؟ یہ میرے اللہ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، وہاں پر 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کی اتنی آپس میں جنگ، شروع سے جنگ چلی آ رہی، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے قاتل، ایک دوسرے کے قریب نہ بیٹھنے والے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو یہ سارے لوگ آپ سے محبت کرنے لگے، آپ کی محبت کرنے کی وجہ سے سارے پھر اللہ نے ایک کر دیے۔ تو اللہ نے یہ احسان جتلایا، میں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ جو الفت، یہ محبت، ان کی قربت، یہ تیرے ساتھ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے، یہ کس کا اختیار ہے؟ ساتھ ہی فرما دیا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے نبی تو دنیا ساری خرچ کر لیتا، ان کے دلوں میں محبت ڈال سکتا نہیں تھا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ اللہ نے ان کے درمیان محبت ڈال دی، ان کی دشمنی ختم کر دی۔ دل کس کے ہاتھ میں؟ محبت کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ اور یہ دل سارے اللہ کے اختیار میں ہیں۔
اور اس لیے حضور یہ دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسر ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ حضرت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین پر قائم رکھنا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آمنا بک و بما جئت بہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ تعلیمات قرآن لے کے آئے ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو فہل تخاف علینا، کیا آپ کو ہمارے بارے میں ڈر ہے کہ ہم مرتد ہو جائیں گے؟ اور میں ہاں مجھے یہ ڈر ہے، کیونکہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ، اللہ کے لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، سب کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، اور یقلبھا کیف یشاء، اللہ ان کو الٹ پلٹ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ فَإِذَا شَاءَ أَزَاغَهُ وَإِذَا شَاءَ أَقَامَهُ، جب چاہتا ہے اللہ ان کو سیدھا کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے اللہ ان کو الٹ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، جیسے قرآن میں بھی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ جب ہدایت دے دی، دین پر لے آیا، اللہ آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ تو یہ سارے اختیار کس کے پاس؟ اللہ کے پاس ہیں۔ اس لیے مختصر بات یہ ہے کہ حکومت، عزت، اولاد کا لینا، اولاد کی خوبصورتی، اولاد کا نیک ہونا، اور محتاجی سے پناہ، رزق کے لیے بارش، علم کی طلب، ہدایت کی طلب، پیار کی طلب، سب کس سے؟ اللہ سے۔ جب یہ ضرورت کے وقتی ضرورت ہے ہماری، اس لیے یہ دعا اللہ سے کرتے رہو، جیسا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت سکھائی ہے، بڑی بہترین دعا ہے۔ آپ اکثر بھائیوں کو آتی ہے، آپ پڑھتے ہیں، جن کو نہیں پڑھتی آتی وہ بھی میرے ساتھ اس کو غور سے سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت سکھائی اور فرمایا اس طرح دعا کیا کرو۔ دعائے قنوت بطروں میں جو پڑھی جاتی ہے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، میرے ساتھ پڑھ لو، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اللہ اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں ہمیں بھی شمار فرما دے۔ وعافنا فیمن عافیت، اللہ جن کو تو نے گناہوں سے بچایا ہم کو بھی گناہوں سے بچا۔ وتولنا فیمن تولیت، اللہ ان کی دوستی عطا فرما جو تیرے دوست ہیں۔ اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی۔ وبارک لنا فیما آتیت، اللہ جو کچھ تو نے دیا اس میں برکت عطا فرما، زندگی دی، صحت دی، دولت دی، اللہ اس میں کیا فرما؟ برکت عطا فرما۔ وقنا شر ما قضیت، اللہ جو میرے مقدر میں شر ہے تو اس سے مجھے محفوظ فرما۔ سب سے بڑی بات، ہمیں کیا پتہ کل کیا ہوگا، ہم یہاں سے باہر جائیں گے ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہمیں پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ انک تقضی ولا یقضی علیک، یہ تقدیروں کا بدلنا تیرے اختیار میں ہے، تو تقدیر کو بدل دے گا تو کوئی اس کے خلاف نہیں کر سکے گا۔ انہ لا یذل من علیہ، اللہ وہ بندہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا جس کو تو اپنا دوست بنا لے۔ کہہ دو اللہ ہمیں اپنے دوستوں میں دوست بنا لے۔ ولا یعز من عادیت، وہ بندہ کبھی عزت نہیں پا سکتا جس سے اللہ کی دشمنی ہو جائے، جس سے اللہ کی دشمنی ہو جائے کبھی عزت پا سکتا نہیں۔ تو یہ سود جو ہے یہ کیا ہے؟ میں جو سود لیتا دیتا ہے اللہ کی اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ سود خوروں سے، سود لینے والوں سے، سود دینے والوں سے، سود لکھنے والوں سے، سود کے گواہوں سے۔ ربنا وتعالى، اللہ ہم پر مہربانی فرما، کہہ دو آمین، اللہ ہماری توبہ قبول فرما،
اللہ اپنی مرضی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نستغفرک و نتوب الیک، اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے میری اور آپ کی اللہ دعا قبول فرمائے اور اللہ اپنی رضا پہ ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، یہ سارے معاملات میں نے اس لیے بیان کیے کہ اس کے اندر ہماری کمی ہے، ہم اللہ کے اختیارات کو چیلنج کرتے ہیں، ہم اللہ کے اختیارات کے مقابلے میں دوسروں کو اپنا اس کا حق اللہ کا ان کو دیتے ہیں، اور یہ وجہ ہے، یہ جو عذاب، یہ سلاب، یہ اس کے اسباب ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرو، اللہ جن کے عقیدے میں گڑبڑ ہے اللہ ان کو صحیح دین سمجھ عطا فرمائے، اور ان آفات سے، ان مصیبتوں سے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔